لیکن صرف دو تین باتیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انصاف کے خلاف. پارٹی توڑ دی گئی، پریس کانفرنس کروا لی گئی، کہا گیا کہ عمران خان از اے ہسٹری. قاضی صاحب نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا 11th آور پہ، ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی قاضی صاحب نے. ہم سے جو آروز جو نمونے دیے تھے، میں آروز والے نمونے، وہ ہمیں قاضی صاحب نے دے دیے. اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن نے جو ہمیں نشانات دیے، کسی کو گاجر، کسی کو مولی، کسی کو جوتا، لیکن ٹیلی فون بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، کہا گیا عمران خان ہسٹری. تو لوگوں نے کیا کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا. 2/3 میجورٹی عوام نے عمران خان کو دی. میرا ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے NA 163، اور حلقے میں سابق ڈکٹیٹر عامر جنرل ضیاء الحق جو چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے، اس کا بیٹا، اس کی کل جنرل ضیاء الحق کی برسی تھی. آپ سب گواہ ہیں کہ 8 فروری کے بعد کبھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں، کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. تو اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں بھی جواب دہ ہونا ہے اور یہاں بھی جواب دہ ہونا ہے. ہماری تو دعا ہے کہ جس نے اس الیکشن میں مینڈیٹ چرایا ہے، ووٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے، یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دے اور ذلیل و رسوا کر دے. ہمیں وہاں پر یہ عامر ڈکٹیٹر 3 نمبر پر تھا اعجاز الحق. کل میں نے چیلنج کیا، اس کے میں مزار پہ بھی گیا تھا. میں نے کہا اعجاز الحق تم قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہو. نہ صرف میں اپنی پٹیشن واپس لوں گا جو ٹریبیونل میں ہے، بلکہ پوری قوم کے سامنے میں معافی مانگوں گا. اور آج میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ خانہ کعبہ میں آنا چاہے، یہ فیصل مسجد میں آنا چاہے، یہ سپریم کورٹ میں آنا چاہے، یہ پورے پاکستان کے میڈیا پہ کہیں آنا چاہے، میرے سامنے آ کے بیٹھ کے آپ کے حلف دے دے تو شوکت بسرا پوری قوم سے معافی مانگے گا اور اپنی پٹیشن واپس لے لے گا. اب جو سب سے اہم بات ہے، جو دوستوں نے اس کو کیا ٹچ نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان اچکزئی صاحب، ابھی میں مینگل صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، انکلوڈنگ جاوید لطیف جو مسلم لیگ نون کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اربوں روپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے اس الیکشن کے اندر. اربوں روپے میں بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں، سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے. اور جاوید لطیف نے تو یہاں تک کہا کہ شیخو پورہ کی 4 سیٹیں ہماری ایک ایجنسی جو بڑی ریناؤڈ ایجنسی ہے، ان کا نام لے کے اور ان کے افسر کا نام لے کے جو لاہور میں تعینات ہیں کہ 90 کروڑ میں ایک اسمگلر کے ذریعے وہ 4 سیٹیں خریدی گئیں. اب آپ کو میں جس بات کا نہیں شاید میں وہ بتاتا ہوں. بہاول نگر میں ہمارے ضلع کے اندر 50 کروڑ میں سیٹوں کا سودا ہوا. اور اگر میں یہ کیلکولیٹ کروں جو لیاقت چٹھا نے بیان دیا ہے، اس کو پتہ نہیں زمین کھا گئی ہے، آسمان نگل گیا، کدھر ہے وہ. ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کمشنر راولپنڈی کہ جنہوں نے کہا کہ اس 70 ہزار سے ہماری سمابیہ بہن بیٹھی ہیں، 70 ہزار ووٹوں سے جیتی ہوئی سیٹیں ہم نے ان کے رزلٹ چینج کیے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں، لیاقت چٹھا کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے، انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر. اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے. پھانسی پر تو کس نے لٹکانا تھا، وہ بیچارہ غائب ہو گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کیوں طلب نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو بات کر رہا ہے 100% صحیح کر رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور ان کا بیان لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو. اور سب سے بڑھ کر اگر میرا ضلع 50 کروڑ میں بکا ہے، لاہور ڈویژن اور پنڈی ڈویژن کے متعلق میں ان دوستوں کے جو نون لیگ کے ہیں، جاوید لطیف کا بیان بتا چکا کہ کم از کم 1 ارب میں سودا ہوا ہے. اور اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں پنجاب کو تو اس میں اربوں روپے دے کر سیٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور لوگوں کو فارم 47 دیے گئے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اگر آپ دھاندلی میں ملوث نہیں ہیں، اس الیکشن کو وہ پتن کے سرور باری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا نام دیا جائے، اس کو فراڈ الیکشن کہہ لیں، جھرلو الیکشن کہہ لیں،
دھاندلا کہہ لیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کہہ لیں جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر پڑا ہے، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرایا ہے، ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ پڑا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب، میں نے کل بھی شعر پڑھا تھا آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حیر برپا کیوں نہیں کرتے؟ 2 مہینے رہ گئے آپ کے، اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو شیخ شہین صاحب کہہ رہے کہ آپ پسند کریں گے جسٹس مرید کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائزہ کا نام مٹ، اگر آپ کا یہی طریقہ کار رہا تو آپ کا نام جسٹس منیر سے بھی اگلے والی لسٹ میں ہوگا۔ اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو 8 فروری کی پٹیشن ہے اس کو اٹھائیں، اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں۔ آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو جوڈیشل ٹریبیونل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں، اور ہم نے کل درخواست دے دیا، راجہ صاحب کے بھی نالج میں ہے، سب کے نالج میں ہے، ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، آپ فی الفور ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر اربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں، خود مسلم لیگ نون وہ باؤ جی جن کو بڑا سنگار کر لایا گیا تھا، جو سب سے بڑا سٹالورٹ تھا باؤ نواز شریف، جو یہاں پر کبوتر اڑانے آیا تھا، عوام نے ان کو طوطے اڑا دیے، آج تندوروں کے وزٹ کر رہا ہے۔ یار اگر وہ ہار گیا، نواز شریف ہار گیا، تو ان میں جیتا کون ہے؟ سلمان اکرم رائے صاحب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے، وہ اون چودھری کتنا بڑا لیڈر، وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں۔ تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر سابق آمد ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جو 50,000 سے خان کے سپاہی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم 47 دے دیا، اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی، تو خدا را یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ وی پی این، خود وزیر اعظم وی پی این سے ٹویٹ کر رہے ہیں، صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے اپنے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں، کبھی آپ ٹریبیونل کے ججز بدل رہے ہیں، لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے، حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے، انشاءاللہ 2 مہینے آپ کے پاس اور ہیں، 30 اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرایا ہے، ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ پڑا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب، میں نے کل بھی شعر پڑھا تھا آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حیر برپا کیوں نہیں کرتے؟ 2 مہینے رہ گئے آپ کے، اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو شیخ شہین صاحب کہہ رہے کہ آپ پسند کریں گے جسٹس مرید کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائزہ کا نام مٹ، اگر آپ کا یہی طریقہ کار رہا تو آپ کا نام جسٹس منیر سے بھی اگلے والی لسٹ میں ہوگا۔ اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو 8 فروری کی پٹیشن ہے اس کو اٹھائیں، اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں۔ آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو جوڈیشل ٹریبیونل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں، اور ہم نے کل درخواست دے دیا، راجہ صاحب کے بھی نالج میں ہے، سب کے نالج میں ہے، ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، آپ فی الفور ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر اربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں، خود مسلم لیگ نون وہ باؤ جی جن کو بڑا سنگار کر لایا گیا تھا، جو سب سے بڑا سٹالورٹ تھا باؤ نواز شریف، جو یہاں پر کبوتر اڑانے آیا تھا، عوام نے ان کو طوطے اڑا دیے، آج تندوروں کے وزٹ کر رہا ہے۔ یار اگر وہ ہار گیا، نواز شریف ہار گیا، تو ان میں جیتا کون ہے؟ سلمان اکرم رائے صاحب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے، وہ اون چودھری کتنا بڑا لیڈر، وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں۔ تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر سابق آمد ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جو 50,000 سے خان کے سپاہی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم 47 دے دیا، اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی، تو خدا را یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ وی پی این، خود وزیر اعظم وی پی این سے ٹویٹ کر رہے ہیں، صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے اپنے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں، کبھی آپ ٹریبیونل کے ججز بدل رہے ہیں، لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے، حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے۔
عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. انشاءاللہ 2 مہینے آپ کے پاس اور ہیں، 30 اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی